बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर या पार का वक्त आ चुका है और एक बहुत बड़ी कुर्बानी इमरान खान से मांग ली गई है। इस सब के अंदर ताकतवरों ने भी अपना फैसला कर लिया है कि इमरान खान या जस्टिस बंदियाल और अदलिया। इस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया से कुछ बड़ी अहम तफसीलात हमारे पास आईं और समात का अहवाल भी आपके सामने रखना है। जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको पता है कि शेख रशीद को इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस ने मरी की पुलिस के हवाले किया और फिर मरी की अदालत में शेख रशीद को पेश किया गया। ये वही मॉडल है जो आज़म सवाती पर लगाया गया, उसी तरीके से चीज़ें की गई हैं। तो मरी की अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। शेख रशीद को मरी की अदालत में पेश किया गया। सिविल जज मरी मोहम्मद जीशान ने मरी पुलिस की शेख रशीद के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। अदालत ने शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अदालत भेजने का हुक्म दिया। समात के बाद मरी पुलिस शेख रशीद को अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए मरी से रवाना हुई। शेख रशीद को थाना मरी में दर्ज मुकदमे में गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से मरी मुंतकिल किया गया था। शेख रशीद के खिलाफ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मुज़ाहमत और अहलकार की वर्दी फाड़ने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का मामला है। अभी तो और भी बड़ी आजमाइशें हैं शेख रशीद पर, अभी और बड़े शहरों के अंदर मामलात हैं। अब 14 दिन वो अडयाला जेल के मेहमान बनेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के हवाले से आपको पता है कि मामलात चल रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टिरियान को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त में इमरान खान की तरफ से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पर इमरान खान को नाअहल करने की दरख्वास्त की समाअत की। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। लार्जर बेंच बनाने का फैसला सिंगल बेंच पर एतराज़ के बाद चीफ जस्टिस ने किया था। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद की जानिब से वकील सलमान भट्ट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि दरख्वास्त का काबिल समाअत होना भी एक इशू है। अगर दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। इमरान खान के वकील का कहना था कि मैं इब्तदाई तौर पर सिर्फ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दूंगा। इस अदालत के 2 ऑर्डर्स हैं, उन्हें देख लें कि अभी दायरा इख्तियार पर समाअत है। सलमान अकरम राजा ने 22 अगस्त और 24 नवंबर के अदालती अहकामात पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी में मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम है। इस मौके पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुसद्दिका नुकूल जमा करा देंगे। अदालत ने इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर 1 मार्च को हतमी दलाइल तलब कर लिए और इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। दूसरी जानिब आपको पता है कि इस वक्त राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें हटाना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन टारगेट बन चुका है। तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने इब्तदाई मरहले में अपोजिशन लीडर के लिए 4 नामों पर गौर शुरू कर दिया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक मुतवक्के अपोजिशन लीडर के 4 नामों में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। तो ये 4 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इनमें से किसी को भी राजा रियाज की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस वक्त अपोजिशन लीडर के तौर पर जमा करवाया जा सकता है। दूसरी जानिब आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ताख़ीर से करवाने का मामला चल रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
اب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کی خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ شہری منیر احمد کی درخواست پر گورنر پنجاب نے جواب جمع کرایا۔ گورنر کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں۔ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ گورنر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، یعنی وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ جواب میں کہا گیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، گورنر آئین اور قانون کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ گورنر نے جواب دیا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل انہوں نے نہیں کی، اور اگر اسمبلی کی تحلیل انہوں نے نہیں کی تو تاریخ دینا ان کا کام نہیں۔ جسٹس جواد حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے قابل عمل حکم دینا ہے تاکہ عمل درآمد ہو۔ اب وقت ہی سب کچھ ہے، ہم کو منطق سے چلنا ہے، دیکھنا ہوگا کہ لارجر بینچ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ میرا بطور وکیل کل ہی تقرر ہوا ہے، میں نے عدالت کے حکم بھی نہیں دیکھے اور جواب بھی تیار نہیں ہے۔ جسٹس جواد نے کہا کہ الیکشن 90 دن میں کرانے سے متعلق عدالتی نظائر موجود ہیں، یعنی اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن ہم نے کرانے ہیں لیکن تاریخ گورنر نے دینی ہے۔ ضمنی الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہوتی ہے، لیکن جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار میں قانون مختلف ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اگر گورنر اور الیکشن کمیشن تاریخ نہ دیں تو صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے، یعنی یہ گیم کھیل رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے لیے امتحان بڑھ سکتا ہے، اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں۔ تحریک انصاف نے ایک جانب تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کا پارلیمنٹ لاجز میں اجلاس ہوا ہے، جس میں پی ٹی آئی نے پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 43 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی معطلی کے بعد عدالتی حکم موصول ہونے کی صورت میں آئندہ کا لاہے عمل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ارکان کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم ملنے سے قبل پارلیمنٹ آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب اس میں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار 43 ارکان جن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے امپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن کو دھچکا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، ان لوگوں کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو ارکان ہیں ان پر پارلیمنٹ کے دروازے ابھی بھی بند ہیں۔ اب اگر عدالتی فیصلہ ان کے پاس آتا ہے، اس کے باوجود انہیں نہیں جانے دیا گیا تو پھر یہ کھلم کھلا توہین عدالت ہوگی۔ تو اس وقت پی ٹی آئی انتظار کر رہی ہے اور راجہ ریاض کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے بڑی مزے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ قبول نہیں کروں گا۔ یار، آپ کو ٹکٹ دے کون رہا ہے؟ لوٹوں کو تو جوتے پڑتے ہیں، اور اب آپ کی جوتے کھانے کی باری ہے، آپ اپنی باری لیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے اس کے اوپر۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے نیب ترامیم کے خلاف کیس درخواست گزار اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو طلب کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا۔ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والے قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 84(3) پر محتاط رہے۔ آرٹیکل 84(3) کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کالعدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا۔
اب عدالت میں عمران خان کے حوالے سے یہ سوال کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر واپس آنا ہے یا پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب پی ڈی ایم اور طاقتور حلقے یوں لگ رہا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ عام انتخابات نہیں ہوں گے اپنے وقت پر جس طرح سے ہونے چاہیے۔ حامد میر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک طاقتور شخص نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ جب میں نے کہا کہ آئین اور قانون تو کچھ اور کہتا ہے تو اس پر انہوں نے کہکا لگا کر کہا کہ آئین اور قانون کو سائیڈ پر رکھیں۔ تو ہمارے ہاں یہ قانون کی اوقات ہے، یہ ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ اب چیف جسٹس کی کورٹ کا یا تو آن میرٹ فیصلہ انہوں نے دینا ہے یا پھر پاورفل سرکلز کی بات مان کر معاملات کرنے ہیں۔ ظاہری بات ہے طاقتور حلقے خود عدلیہ پاکستان کا خود ایک جو ہے وہ طاقتور حلقہ ہے اور پوری پاکستان کی نظریں پاکستان کی عدلیہ پر ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑی قربانی کا وقت آ چکا ہے، یا یہ قربانی عمران خان سے مانگی جائے گی۔ لیکن عمران خان تو اس نظام اور اس سسٹم کے ساتھ نہیں چلیں گے، نہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، لیکن وہ نظام کو چوک ضرور کریں گے۔ باوجود اس کے کہ وہ انتخابات لڑ رہے ہیں مگر انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں آنا۔ اگرچہ یہ نیب ترامیم کا کیس ہے لیکن اس میں بھی خان صاحب کو بلانے کا اندیا دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز پر تو یقین ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے اور پھر قانون سازی متنازع ہو رہی ہے، تو حکومت کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے۔ اب اس کے اندر طاقتوروں کا اپنا فیصلہ ہے، پی ڈی ایم کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن عمران خان اور عدلیہ کہاں پر کھڑے ہوں گے اور آگے چل کر ان کے معاملات کس طرح سے چیزوں کو رخ دیں گے، یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت تمام تر نظریں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ پر ہیں کہ وہ آن میرٹ فیصلہ کرتی ہیں یا طاقتوروں کی مان کر نظریہ ضرورت کو اپناتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔